بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مریض کے ساتھ یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہوئی دیکھ لیں تو سمجھ جانا اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے اور اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو زندگی اور موت کے اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی راز کی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہایت اہم، دل کو دہلا دینے والی اور ہر انسان کے سوچنے سمجھنے کے دروازے کھولنے والی ہے۔ وہ علامتیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن لازمی کرنا ہے۔ ہم سب کی زندگی کا ایک اختتام ہے اور وہ اختتام ہے موت۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، موت کوئی حادثہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل باقاعدہ تخلیق ہے۔ جیسے زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ویسے ہی موت کو بھی تخلیق کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ دوستو، یہ سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ جس چیز کو ہم خاتمہ سمجھتے ہیں وہ تو ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کا ذریعہ ہے، ایک نئی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز۔ حضرت علی علیہ السلام جو کہ علم، حکمت اور روحانیت کا عظیم ترین سرچشمہ تھے، ان کے پاس ایک دن ایک آدمی آتا ہے، ایک شخص آیا۔ اس نے بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اے امام علی علیہ السلام، ہمیں بتائیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی مریض اب آخری وقت کے قریب ہے، کوئی شخص اب اس دنیا سے جانے والا ہے؟ کیا ایسی کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہم جان سکیں کہ موت آنے والی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، موت اور زندگی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ کون، کب، کہاں اور کیسے مرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی علم کی روشنی میں تمہیں کچھ ایسی نشانیاں بتا سکتا ہوں جنہیں دیکھ کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ اب موت قریب ہے۔ میرے ساتھیوں، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا عمل انسان کی آخری سانس سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم، اس کی روح، اس کے دل و دماغ میں کچھ ایسی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں جو عام انسان محسوس بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگ لوگ اچانک کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میرے دن گنے جا چکے ہیں، اور واقعی کچھ ہی دنوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نشانیاں، وہ احساسات، وہ تبدیلیاں انہیں یہ خبر دے رہی ہوتی ہیں کہ اب تم اس دنیا کے مہمان زیادہ دنوں کے نہیں رہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں جنہیں اگر تم کسی بھی مریض یا انسان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اب اس کی واپسی کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس کے لیے دعا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ یاسین پڑھو، تاکہ اس کی روح سکون سے، آرام سے، ایمان پر دنیا سے چلی جائے۔ دوستو، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو دل کو چھو لینے والی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی نشانی جو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب انسان کا دماغ عجیب سی ہیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور پڑنے لگتی ہے، جب وہ باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، پہچاننے میں دقت محسوس کرتا ہے اور اچانک وہ خاموش رہنے لگتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے وہ ہمارا سسٹم ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہی نظام ڈسٹرب ہو جائے تو پورا جسم مفلوج ہونے لگتا ہے۔ ایسا شخص اکثر ماضی کی باتیں یاد کرنے لگتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ فلاں عزیز اب مجھے لینے آ رہے ہیں، مجھے اپنے والدین کی آواز آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ باتیں سچ ہوتی ہیں۔ وہ حقیقتاً ایسے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد جو دوسری نشانی بتائی حضرت امام علی علیہ السلام نے کہ جب ایک شخص کی زبان بند ہونے لگتی ہے، بولنے میں دقت ہونے لگتی ہے، الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے آخری لمحے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بولنے کی طاقت جب چھننے لگتی ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتا، کچھ نہیں کہہ پاتا۔ کبھی کبھی وہ ہونٹ ہلاتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی،
ایسے وقت میں ہمیں اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہ بار بار سوال کرنے چاہیے، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے دل کو سکون دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی تیسری بڑی نشانی بتائی وہ یہ کہ جب موت قریب ہوتی ہے تو آنکھیں یا تو پھر جاتی ہیں یا بند ہو کر بھی اندرونی طور پر حرکت نہیں کرتی۔ کبھی کبھی آنکھیں ایک طرف اٹھ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی منظر کو گھور رہی ہوں۔ وہ منظر اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے چھپا ہوتا ہے۔ بعض وقت وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی عذاب کے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں اس کی آخری گواہ بن رہی ہوتی ہیں، جو کہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی نشانی کے بارے میں بتایا کہ سانس کی کیفیت کا بدل جانا۔ جب انسان کی سانسیں اچانک لمبی ہو جائیں، پھر وقفہ آئے، پھر لمبی ہو جائیں اور گہری سانسیں چلنے لگیں، جیسے سانس گھٹ رہا ہو، جیسے ہوا کی کمی محسوس ہو رہی ہو، جب سانس لینا اور چھوڑنا دونوں مشکل ہو جائیں تو سمجھ لو زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ایسے وقت میں مریض کو سکون دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے آسانی کی دعا کرنا چاہیے۔ جو پانچویں نمبر پر جو بہت بڑی نشانی بتائی، جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا اور رنگ کا بدل جانا۔ جب جسم کے اعضاء ٹھنڈے پڑنے لگیں، خاص طور پر پاؤں، ہاتھ، انگلیاں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا رنگ نیلا یا سیاہی مائل ہو جائے تو سمجھ جاؤ اب روح جسم سے جدا ہونے کو ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت خوشبو محسوس کرتے ہیں اور کچھ کو عجیب سی خاموشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان اپنی دنیاوی زندگی کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے اور نئی دنیا کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، لیکن ان سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ توبہ کی حالت میں رہیں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کمائیں اور ہر لمحہ اللہ کو یاد کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارا وقت کب آئے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ سے جڑے رہیں تو جب بھی موت آئے گی وہ ہمارے لیے آسان، پرسکون اور ایمان والی موت ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک کو بھول چکے ہیں، دنیا میں اس طرح ہم مشغول ہو چکے ہیں کہ اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں جب وہ جوانی میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے کاروباری حالات میں ہوتا ہے، تو انسان اپنی زندگی کی ہر طرح کی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ کاروبار شروع کرنا ہے، اتنی ترقی کرنی ہے، بیوی بچوں کا اس طرح پیٹ پالنا ہے، اس طرح گھر کا سارا سرکل چلانا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو اس طرح پورا کرنا ہے، اپنی یہ خواہشات پوری کرنی ہے، گاڑی لینا ہے، گھر لینا ہے۔ اس طرح انسان بڑی بڑی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی ہی حیرت والی بات ہے کہ ان سب پلاننگ کے دوران وہ اپنی موت کو بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی پلاننگ میں موت کو یاد نہیں رکھتا کہ موت بھی آنی ہے۔ دنیا کی ہر طرح کی پلاننگ میں وہ مصروف رہتا ہے، لیکن اس کے اندر موت کو شامل نہیں کرتا، جو کہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور وہ آ کر رہنی ہوتی ہے۔ یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں۔ اگر کسی کو مشاہدہ ہوا ہو کہ وہ کسی مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہو جس کی زندگی کا آخری لمحات چل رہے ہوں، تو اس نے یہ نوٹ کیا ہو کہ واقعی اس کے ساتھ یہ سب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں جب اس کا آخری وقت قریب آ رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور میری دعا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن دوست، جن کے والدین، جن کے بھائی، جن کے دوست اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، اور قبر میں بھی سکون عطا فرمائے۔ دوستو، یہ کچھ نشانیاں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔